بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل ایچ ظہوری. احباب سے محبتوں کا بڑا سلام جو ہے ہم عقیدت سے پیش کرتے ہیں اپنے ناظرین کو. آج ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ کچھ مسائل لے کے آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس. پہلے ہم نے کچھ مسائل سے اوپر ڈسکس کی ہے، تو آج ان کا مطالبہ ہے کہ شادی کے متعلق کچھ سوال جواب ہیں ان کے، وہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہیں. تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کو ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں تاکہ ہمیں صحیح شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ علم حاصل ہو سکے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شادی میں جو معاملات کیے جاتے ہیں، سب سے پہلے منگنی وغیرہ ہے، اس کے بعد پھر دن رکھے جاتے ہیں، پھر بارات کا کنسیپٹ ہے، اس کے بعد پھر ولیمہ ہے، اس کے بعد پھر اس میں جو رسومات ہیں اسلامی وغیرہ جس کو نیوتا کہتے ہیں، پنجابی میں ہم نیوندرا بھی غالباً کہتے ہیں جی. تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے جی آج. تو سب سے پہلی تو کنسیپٹ جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنے دکھانے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو دیکھنا دکھانا جو ہے اس میں کچھ ہمارے بزرگ جو ہیں، ہمارے احباب جو ہیں وہ کچھ غلطی کرتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے ان سے گزارش کروں گا کہ یہ غلطیاں نہ کیا کریں. بیٹیاں جو ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کے لیے وہ رحمت ہوتی ہیں، ہر گھر کا وہ سکون ہوتی ہیں، ہر گھر کی بہار ہوتی ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں جب بیٹی کو دیکھنے جاتے ہیں بابا جی، تو ان کے کھانے پکواتے ہیں، پھر بیٹی کو چیک کرتے ہیں کھانا لے کے آئے بیٹی، ان کو دیکھتے ہیں، اس کی چال چلن دیکھتے ہیں، اس کا سارا نظام دیکھتے ہیں. تو پھر کیا کہتے ہیں ہلکی سی آواز سے بھی ہمیں پسند نہیں ہے. اس بیٹی کے دل پہ کیا بیتی ہوگی. دیکھیں، ہاں دیکھنے تو جوڑ دیکھیں، ان کا قد دیکھیں جی برابر ہے تو ٹھیک ہے. حسن دیکھنا، اس کو چال چلن دیکھنا، تو یہ معاملات ہم نے کبھی یہ دیکھا ہے ہم نے کہ جس بیٹی کا ہم رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، کیا اس بیٹی کے باپ سے کبھی پوچھا ہے ہم نے کہ تو نے اس کو قرآن پاک پڑھایا ہے؟ کیا اس کو 6 کلمے آتے ہیں؟ کیا اس کو تو نے فرض علم دے دیا ہے؟ کیا بیٹی کے باپ نے پوچھا ہے جس بیٹے سے ہم نے اپنی بیٹی کا جس کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، اس کو آپ نے کیا پڑھایا جی؟ اس کو قرآن پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ اس کو علم دین پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ اس کو غسل فرض واجب یہ بتائیں، نماز پڑھتا کہ نہیں؟ یہ ہم نے کبھی نہیں پوچھا. ہم نے دنیاوی چال چلن، دنیاوی ڈھنگ کو ہم نے جو ہے وہ ترجیح دی ہے، جبکہ جو اصل مقصد ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ہاں یہ تو ہم پوچھتے ہیں بیٹا کماتا ہے جی، ہاں پوچھنا چاہیے، لیکن یہ تو نہیں اس کے پاس کار بھی ہے کہ نہیں، کوٹی ہے کہ نہیں، اس کے پاس وہ کتنے لاکھ کماتا ہے. جہاں یہ پوچھتے ہیں وہاں یہ پوچھنا چاہیے بھئی وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، وہ والدین کا خدمت گزار ہے کہ نہیں. سب سے پہلے تو یہ بات پوچھنی چاہیے نا جی ہمیں. اس کے بعد معاملہ آ جاتا ہے جی دن رکھے جاتے ہیں. تو دن رکھے اس کے بعد وہ برات کا سسٹم ہوتا ہے. تو میں اپنے ناظرین کو کہتا ہوں کہ برات کا کنسیپٹ جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. برات کا کنسیپٹ جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. ہاں اپنے چند دوست احباب لے جا کر نکاح کیا جاتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حل عطا انفسنا و انفسکم، جب آپ سرکار نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آپ کا عقد کر دیا، منگنی کر دی، نکاح کر دیا، تو دن کیسے رکھے؟ ام ایمن کو بھیجا کہ ام ایمن جاؤ میری سرکار کے پاس، جا کے عرض کرنا حضور اگر اجازت ہو وہ شام کو علی برات لے کے گھر آ جائے. یہاں پہ دن رکھے جائیں، بڑے بڑے مال میں، شاپنگ مال میں جایا جاتا ہے، کروڑوں روپیہ لگا دیا جاتا ہے. اسلام میں جتنا آسان شادی کرنا ہے نا جی، ہم نے اتنا ہی اس کو مشکل بنا دیا ہوا ہے. آج کے معاشرے میں میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ہم نے شادی کو مشکل کر دیا ہے اور ہم نے برائی کو آسان کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا نا جی تو پھر اس کی شادی کرنی ہے. میں یہاں پہ ایک کنسیپٹ والدین کو کلیئر کروانا چاہتا ہوں. بیٹا کب پاؤں پہ کھڑا ہوگا جی؟ جب اس کی عمر 40 سال ہو جائے گی. مولا کائنات شیر خدا حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کی عمر 21 سال تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی عمر پاک اس وقت 15 سال تھی. تو جس دن آپ کی شادی ہوئی، شادی اس وقت آپ کی کیا کنڈیشن تھی؟ زرہ بیچی آپ نے. یہ تو شادی کے اسباب تھے، چلو وہ کر لیے. کبھی ہم نے پوچھا کہ مولا کائنات کا کتنا بڑا گھر تھا، کتنا بڑا کاروبار تھا؟ اب مزدوری کیا کرتے تھے مدینہ شریف میں، اور گھر کہاں تھا جی؟
کرائے کی بیٹھک لی ہوئی تھی, کسی سے کمرہ لیا ہوا تھا کرائے سے, کرائے پر کمرہ لیا ہوا تھا آپ نے. اگر یہی بات ہوتی تو سرکار فرماتے علی پہلے اپنا گھر بنا کے آ بھائی, پہلے کاروبار سیٹ کر کے آ, تجھے پتہ ہے تو نے نبی دو جہاں کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنی ہے. تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے برات کا. دوسرا ایک لعنت آ گئی ہمارے اندر جہیز کی. تو جہیز کا کنسیپٹ بھی اسلام میں نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے والی و مختار ہیں. یہاں پہ میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اگر میں چاہوں, بخاری میں حدیث ہے, سیاستہ کی حدیث ہے, اگر میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ ہے نا میرے ساتھ سونے چاندی کے بن کے چلیں, لیکن میں نے الفقر و فخری ولا فخری, میں نے فقر کو پسند کیا اور اس پہ فخر نہیں کرتا. میرے آقا نے کیا دیا سیدہ فاطمہ کو؟ چند ایک چیزیں, چکی دی آٹا پیسنے کے لیے, کھجور کی چٹائی دی, ایک سوٹ دیا, ایک کالا کپڑے کی قمیض دی, 4 چاندی کے بازو بند دیے, پانی کے لیے مٹکا دیا, گلاس دیے, مٹی کا سیٹ دیا. یہ تھوڑا سا جہیز تھا جو سیدہ فاطمہ کو دیا. اگر میرا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو اشارہ کرتا تو جناب سیدہ کے جہیز میں جا سکتا تھا, آسمان کے ستارے جا سکتے تھے. کائنات کی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے جہیز میں نہیں جا سکتی تھی؟ ہم کہتے ہیں بیٹی کو اتنا دے دیں تاکہ ہماری ناک رہ جائے, بعد میں بھلے وہ قرضہ لینے والے کہیں جی پہلے رہتی نہیں تھی ہم نے چھوڑنی نہیں ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا ہے؟ غریبوں کا بھی دھیان کیا ہے, غریبوں کی طرف دیکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو جہیز کا کنسیپٹ ہاں اس میں موجودہ دور میں بابا جی میاں صاحب میں نے ایک چھوٹا سا یہ ذہن میں ایک فارمولہ تیار کیا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کو جہیز دینا واقعتاً چاہتا ہے اپنی خوشی سے, تو وہ ایسے نہیں کر سکتا کہ وہ جہیز کا جو سامان ہے اتنی رقم اکٹھی کر لے, جو اس کو ضرورت ہے بیٹی کو دے دے, باقی پیسے دے کے اپنے داماد کو دیں, بھئی اس سے اپنا کاروبار شروع کر, اپنا نظام چلا, تاکہ آنے والے وقت میں آپ کا داماد بھی خوشحال رہے گا, آپ کی بیٹی بھی خوشحال رہے گی, آنے والی اولاد بھی خوشحال رہے گی. کیا میری بات کی آپ تصدیق کریں گے؟ ایک بیٹی کو جب ہم بیاہ دیتے ہیں وہ 25-30 سال اپنی زندگی بسر کرتی ہے, اس کی اولاد جوان ہو جاتی ہے, جو اس کو جہیز میں چیزیں ملی ہوتی ہیں نا کہاں ہوتی ہیں جی؟ ویسے ہی پڑی ہوتی ہیں, بیٹی میں ویسے ہی پڑی ہوتی ہیں, وہ آگے اپنی بیٹی کو ڈیلیور کرتی ہے. کیا کرنا ہے اس کو رکھ کے, فضول خرچی ہے. اچھا پھر ایک اور بھی چیز ہے یہاں پہ مزے کی بات ہے, ہم الیکٹرانکس چیزیں دیتے ہیں جی, اس میں ہم نے مثال کے طور پہ جوسر مشین دے دی ہے, اس کو آپ نے واشنگ مشین دے دی ہے, اس کو آپ نے سلائی مشین دے دی ہے, اس کو آپ نے مطلب دیگر اور بھی چیزیں جو ہے وہ دے دی ہیں. تو اب جس گھر میں جا رہی ہے اس میں پہلے سے وہ چیزیں موجود ہیں. اچھا اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اس کو. اچھا اب اس کی وارنٹی ختم ہو جاتی ہے, اس کی گارنٹی ختم ہو جاتی ہے, وہ رکھی چیزیں جو کئی سال پڑی رہتی ہیں, بعد میں ہم استعمال کرتے ہیں, تھوڑی دیر چلتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں. کیا فائدہ لے کے رکھنے کا؟ اچھا یہ تو ہو گیا جہیز کے متعلق, تو اس کا بھی کنسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہے. تو نکاح میں اصل ہے کیا؟ نکاح میں 2 فرض ہیں, ایجاب اور قبول. ایک واجب ہے, واجب کس کو کہتے ہیں؟ حق مہر کو واجب کہتے ہیں, حق مہر جو ہے وہ واجب ہے دینا. 3 اس میں سنتیں ہیں, خطبہ پڑھنا سنت ہے, چوارے تقسیم کرنا سنت ہے جس کو ہم بد کہتے ہیں, ولیمہ کرنا سنت ہے. اچھا اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن پہلے جو ہے وہ جب بارات لے کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, وہاں پہ سلامیاں دی جاتی ہیں جس کو ہم نیوتا کہتے ہیں, اردو میں, پنجابی میں ہم نیوندرا کہتے ہیں. اس کا مقصد کیا تھا؟ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا. نیوندرے کا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں, اردو میں نیوتا کہتے ہیں, اس کا مقصد یہ تھا کہ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے, آپ نے اپنے 4 دوستوں کو بلایا ہے, مدعو کیا ہے, تو وہ اپنی خوشی سے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی بساط کے مطابق آپ کی جو ہے وہ جیب میں کچھ نہ کچھ ڈال دیں, تاکہ آپ کے جو نظام ہے, انتظام ہے, وہ ٹھیک ہو جائیں. کیونکہ مسلمان بھائی کی مدد کرنا یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یہ بھی بہت بڑا کار ثواب ہے, تو یہ دے دے. اصل مقصد یہ تھا. کوئی بیٹی کی شادی کر رہا ہے تو بیٹی کی شادی پہ اس کو کچھ نہ کچھ اس کا حوصلہ افزائی کی جائے, اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے انسان کھڑا ہو جائے, اس کو کچھ نہ کچھ پریشانی کا سبب نہ دیکھنا پڑے, پریشانی کا معاملہ نہ دیکھنا پڑے. یہ اصل معاملہ یہ تھا. لیکن ہمارے اندر کیا ہوا ہے,
جو موجودہ نیوتا ہم دیتے ہیں وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بیٹے کی شادی کی ہے، آپ نے مجھے کیا، مدعو کیا، دعوت دی ہے مجھے، میں جاتا ہوں جی آپ کو اپنی توفیق کے مطابق 5,000 روپیہ دے دیتا ہوں جی، آپ نے اس کو اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لیا۔ پہلی بات تو یہ کہ نوٹ کیوں کیا جی؟ کام تو یہاں سے بگڑ گیا۔ آپ نے نوٹ اس لیے کیا ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب آئے تھے میرے پاس، وہ میرے بیٹے کی شادی پہ 5,000 دے کے گئے ہیں، تو میں نے کتنا دینا؟ آپ کے ذہن میں وہ سوال ٹانکا گیا۔ اچھا، میں نے جو 5,000 آپ کو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ میں نے بابا جی کو 5,000 دیا ہے، اب جب میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا تو وہ مجھے 6,000 دیں گے، یا اپنی بساط کے مطابق وہ ڈبل کر کے مجھے دیں گے۔ اچھا، سود کی تعریف کیا ہے؟ یہاں پہ رک کے ہم سود کی تعریف کرتے ہیں۔ سود کی تعریف یہ ہے کہ ہم نے کسی کو 100 روپیہ دیا ہے اور ہم واپسی پہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مجھے 150 روپے دے گا، وہ جو 50 ہم نے اوپر ایکسٹرا لیے وہ کیا ہے؟ یہی تو سود ہے۔ اب میں نے آپ کو جو 5,000 روپیہ دیا ہے، یا میاں صاحب کے بیٹے کی شادی پہ آپ نے یا بیٹی پہ آپ کو 5,000 روپیہ دیا ہے، اور دل میں یہ خدشہ رکھا ہے کہ جب میں بیٹے کی شادی کروں گا، میں نے ادھر 5,000 دیا، ادھر 5,000 دیا، تو 10 ادھر سے آ جائے گا، 10 ادھر سے آ جائے گا، تو وہ جو اوپر میں نے لینا ہے، نیت رکھ کے لینا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ یا آپ نے مجھ سے 5,000 لیا تو آپ نے دل میں تمنا کی یار وہ ڈاکٹر صاحب آئے تھے، وہ 5,000 مجھے دے کے گئے، میں ان کو 6,000 دوں گا، تو پھر بات بنے گی۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا یہ بالکل کھلا کھلا سود ہے، اور سود کے خلاف اللہ اس کے رسول نے اعلان جنگ فرمایا۔ تو اس کا جو مسئلہ پھر اپنے ناظرین کو دوبارہ میں آگاہی کرتا ہوں کہ اس کا نیوتے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اپنے مسلمان بھائی کی بیٹے یا بیٹی کی شادی کے اوپر اس کی کچھ نہ کچھ ہیلپ کی جائے، اس کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا جائے تاکہ وہ اپنے معاملات کو اچھی طرح ہینڈل کر سکے۔ اس کا مقصد یہ تھا۔ تو اب یہ سمجھ آیا کہ نیوتا جو ہے اس غرض سے دینا یا اس غرض سے لینا، یہ کہ مجھے اضافی پیسے ملیں گے یا اضافی پیسے وہ مجھے دے گا یا میں اضافی پیسے دوں گا، تو وہ کیا ہے؟ سود کے زمرے۔ تو یہ کنسیپٹ بالکل ختم ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ پڑھنا سنت ہے، وہ عالم دین اگر کوئی ہوگا وہ خطبہ پڑھے گا تو وہ سنت ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ چھوارے تقسیم کرنا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے چھوارے تقسیم کیے، بلکہ ایک روایت یہ ہے جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب علی المرتضیٰ کا نکاح مبارک ہوا نا، تو کتب میں آیا ہوا ہے کہ جناب جبریل امین آسمان سے چھوارے لے کر آئے تھے، وہ تقسیم کیے گئے، اور چھوارے جو پھینکنا، ایسے اوپر سے پھینکنا، یہ سنت ہے سرکار کی۔ صحابہ مسجد میں تشریف فرما تھے، میری سرکار نے اپنی مٹھی میں چھوارے لیے اور ایسے صحابہ کی طرف پھینکے، یہ سنت ہے میرے آقا کی۔ تو آج اس کو بدعت کا رواج دے دیا گیا، تو اس میں جو ہے اس میں بھی فضول خرچی ہے، وہ 40-50 روپے کی خالی ڈبیاں ملتی ہے تقریباً، شاید میں نے یہ تھوڑا کہہ دیا ہے، اس سے بھی زیادہ جو وہ ہے وہ معاملہ، ہاں جی، تو اس میں ہم نے وہ ٹھیک ہے اس میں وہ رکھا جائے، تو یہ اس میں فضول خرچی میں ہے جی۔ جو اصل معاملہ تھا وہ یہ تھا چھوارے تقسیم کرنے میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی ولیمہ۔ ولیمہ بھی سنت میں آتا ہے، میرے آقا کی سنت ہے اپنی بساط کے مطابق 2-4 ساتھیوں کو بلا کر جتنی آپ کے پاس کیپیسٹی ہے اس نے آپ ولیمہ کرنا ہے۔ تو ہمارا ولیمہ جو کم و بیش تقریباً 300 بندے کا ہوتا ہے جی، تقریباً اتنا ہوتا ہے، 300 بندے کا ہوتا ہے۔ تلقدار، وہ بھی تلقدار ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں غریب کو مدعو نہ کیا جائے۔ میری سرکار علیہ السلام نے جب بھی ولیمہ کیا ہے تو حضور نبی پاک کریم آقا علیہ السلام نے جہاں پہ اپنوں کو بلایا وہاں پہ مدینے کے غربا کو بھی بلایا۔ تو ولیمہ جو ہے یہ شب زفاف کے بعد کیا جاتا ہے، شب زفاف کے بعد کیا جاتا ہے۔ اگر اس سے پہلے کریں گے تو پھر وہ ولیمہ نہیں ہوگا بلکہ وہ دعوت کے زمرے میں آئے گا۔ تو یہ بات ہمیں کنسیپٹ کلیئر رکھنا چاہیے، جب شب زفاف ہو جائے اس کے بعد ولیمہ کرنا سرکار علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ وہ اپنی بساط کے مطابق مینڈا ذبح کر لے، بکری ذبح کر لے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو لیکن ہمارے ولیمے، ہماری براتیں جو ہیں آج ہم دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادیوں کا نکاح کیسے کیا، ان کی شادی کیسے کی، تو کتنی ہماری فضول خرچیاں آ جاتی ہیں، کتنے ہمارے لوازمات ایسے ہیں جو ہم پانی میں اڑا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے آج کل جو ہم ایک بات کرنا بھول گئے ہیں، اور شروع میں جو ہوتی ہے مہندی کی رسم، جی بہت ضروری، اس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شادی
نامکمل ہے جی میاں صاحب، ایسی ہے نا، شادی نامکمل ہے ہماری، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ہوتی نہیں ہماری۔ اچھا ایک اور بھی کنسیپٹ ہے چل گیا معذرت کے ساتھ اپنے دوستوں سے، کہ شیطان کو بھی راضی رکھنا ہے اور رحمان کو بھی راضی رکھنا ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ، پہلے مسجد میں آ کے وہ مختصر سی محفل کر لیتے ہیں جی، کسی نعت خواں کو بلا کر، پھر کسی عالم دین کو بلا کر اسے بیان کیا اور کچھ دعا وغیرہ کرا لی، تو اس کے بعد کیا کیا، اس کے بعد وہی ناچ گانا شروع کر دیتے ہیں جی۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ تو اس میں یہ ہے کہ مہندی کا جو رواج ہے وہ ہمارے معاشرے کا کنسیپٹ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگ جو ہے ہندوستان سے روایت لے کے آئے ہوئے۔ اس میں صرف اتنی اجازت ہے اگر انسان سیاستہ پڑھے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو گانے سے روکا نہیں ہے، وہ اشعار شادی میں پڑھے جائیں جو جس میں کوئی غیر شرعی باتیں نہ ہوں۔ اس میں دف کو بھی جائز قرار دیا ہے، بعض علماء کرام نے، میری سرکار نے فرمایا کہ شادی والے دن کچھ نہ کچھ ایسا کر لیا جائے، کوئی نہ کچھ نہ کچھ ایسا کر لیا جائے جس سے پتہ چلے کہ ان کے گھر میں شادی ہے۔ جیسے بعض علماء کہتے ہیں جی ایک جو ہے شرلی وغیرہ جس کو آج ہم کہتے ہیں وہ چلا لی جائے، ایک بم پھوڑ دیا جائے چھوٹا سا، تاکہ پتہ چل جائے یہاں پہ شادی ہے۔ تو شادی میں وہ بیٹیاں باپردہ ہو کر بیٹیاں جو ہے وہ کیا کریں، ایسی اشعار پڑھیں جو جس سے کچھ نہ کچھ فکر انسان کی زندگی میں لاحق ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ایک اور بھی کام کیا جاتا ہے جی، وہ بھی یاد آ گیا کہ ہماری عزت جو ہوتی ہے بابا جی، ہم اس کو چھپا کے رکھتے ہیں نا۔ بیٹی کو آپ چھوڑنے جائیں، بہن کو چھوڑنے جائیں، ماں کو چھوڑنے جائیں، بیوی کو ساتھ جائیں، تو وہ باپ پردہ ہو کے لے کے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو جب بارات آتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم، بیٹیاں کھڑی کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو، بہنوں کو نیم برہنہ کپڑے پہنا کے، اور اکیلا کھڑا بھی نہیں کرتے، نیم برہنہ کپڑے پہنا کے، ان کو آدھے بازو ان کے ننگے ہوتے ہیں، سر ان کا ننگا ہوتا ہے، دوپٹے کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن بیٹی کو اگر پتہ ہوتا ہے یہ ہمارے سر پہ ردا کس کی ہے، اس کے لیے میرے کریم آقا نے کتنی قربانیاں دی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کتنے لہو بہے ہیں، اور اس کی عظمت کتنی ہے۔ تو شادی پہ ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ بیٹی کے سر سے اوپر، سر کو ننگا رکھنا یہ فرض سمجھتی ہیں جی اپنا، پھر نیم برہنہ کپڑے پہن کے لائنوں میں کھڑی ہو جاتی ہیں، ہاتھ میں پھولوں کی وہ پتیاں ہوتی ہیں، اور پھر ان کو بارات والوں کے اوپر پھینکتی، وہ نامحرم نہیں ہے جی، بالکل نامحرم، صحیح بات۔ وہ باپ کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے جی، پھر باپ بیٹھ کے خوش ہوتا ہے، دیکھتے ہیں بھائی بیٹھ کے خوش ہوتا ہے۔ پھر جب ہم نے ایسا ماحول پرووائڈ کرنا ہے، کل کو بیٹی خراب ہو جائے گی تو پھر ہم کتنے ایسے مسائل ہم نے یاد ہیں کہ عزت کے نام پہ بیٹی کو قتل کر دیا باپ نے، بھائی نے عزت کے نام پہ بہن کو قتل کر دیا۔ جب ہم نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ جناب تو نے برات کے اوپر جا کے پھول پتیاں پھینکنی ہیں، تو شیطان تو خود ہیوی ہوگا پھر، ایسے ہی، صحیح بات۔ تو آج ہماری امت مسلمہ کو اس امر کی ضرورت ہے کہ جیسے شادیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں نے کی ہیں، بیٹیوں کی ہے، جیسے صحابہ کرام نے شادیاں کی ہیں، یار ہم ان کے آگے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہماری تو حیثیت کیا ہے، صرف چند ہزار روپے میں شادی ہو سکتی ہے انسان اگر چاہے تو، لیکن اس کو ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے جو ہیں وہ ہم نے فرض سمجھ لیے، نہ ہمارے پاس پیسے ہوں نہ بیٹے کی شادی کر لے، تو اگر بیٹا برائی کر لے کون ذمہ دار ہے جی؟ بیٹی برائی کی طرف مائل ہو جائے کون ذمہ دار ہے؟ بیٹیاں شادی کی عمر جو ہے گزار کے بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹے شادی کی عمر گزارے جا رہے ہیں جناب، بال سفید ہوتے جا رہے ہیں ان کے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ رسومات کو ہم نے اتنا لازم اپنے لیے کر لیا ہوا ہے، جب تک یہ رسومات ہمارے اندر نہ ہوں ہم شادی کو سمجھتے نہیں کہ شادی ہوئی۔ تو میں اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں، شریعت نے ہمیں ایک راہ دی ہے، ایک راستہ دیا ہوا ہے۔ مختصر سا بات جو ہم نے عرض کی ہے کہ شادی میں 2 فرض ہیں، ایجاب قبول، اور ایک جو ہے وہ واجب ہے جس کو ہم حق مہر کہتے ہیں، 3 اس میں سنتیں ہیں، خطبہ پڑھنا، چھوارے تقسیم کرنا اور ولیمہ کرنا۔ یہ مختصر سی شادی تھی جس کو ہم نے لاکھوں روپے کے جناب جو ہے فضول خرچی میں اس رسم کو بہا دیا، اور اس میں جو اصل بات جو تھی بابا جی وہ یہ تھی کہ نکاح جو ہے وہ مسجد میں کیا جائے۔ جی جی۔ اچھا یہاں پہ ایک بات چلیں، آخری بات کر کے ہم اپنی بات کو کلوز کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی اب تقریباً ہر گھر میں ہے، نیٹ ہر گھر میں ہے، کیبل ہر گھر، دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہندو جو ہے وہ اپنی شادی کہاں کرتے ہیں؟ جا کے مندر میں کرتے ہیں۔ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا۔ عیسائی کہاں کرتے ہیں؟ وہ اپنے چرچ میں کرتے ہیں۔ سکھ کہاں کرتے ہیں؟ وہ اپنے گردوارے میں کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں جی؟
اس لیے کہ ان کا مذہبی وتیرہ ہے۔ تو ہمارا مذہبی وتیرہ کیا تھا، ہمارا جو ہے وہ مذہبی ماٹو کیا تھا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے نکاح کیے وہ مسجد میں کیے ہیں جی۔ اب تو یہ ہوتا ہے جی، نہ جو ایک طریقہ تھا جو سنت مبارکہ تھی وہ بھی ہم نے ترک کر دی، ہم تو میرج ہال میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ کمبائن عورتیں مرد عورتیں بوڑھے بچے جوان سب ایسے پھر رہے ہوتے ہیں، تو سارا کنسیپٹ جو ہے وہ سارا جناب پردے کا تو ختم ہی ہو گیا نا۔ تو نکاح کی سنت جو تھی مسجد میں وہ بھی ہم نے ختم کر دی۔ تو یہ ہماری ایک درد بھرا جو آج کا ولاگ ہے، میں چاہوں گا کہ ہر گھر میں یہ سنا جائے، ہر گھر میں یہ رہے، تاکہ ہمارے دوست احباب جو ہیں اس بات کا جو وسیلہ بنے ہیں آپ تک یہ باتیں پہنچانے کا، اللہ ان کو بھی شاد و آباد رکھے۔ اللہ ہمارے جو ہماری ٹیم ہے، کیمرہ مین ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات میں ان کی آسانیاں پیدا فرمائے، اور سب کو یہ باتیں سننے کی اور آگے پہنچانے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔